عشق رسول یہ سب سے بڑی دولت ہے. عشق رسول اور محبت رسول ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین. یہ نفسی کے الفاظ اگر کوئی عالم دین بیٹھا ہو تو شک میں مبتلا نہ پڑے، میں نے عبرانی سے لیے ہے. حضور نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، شارحین کہتے کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں. تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری جانوں سے اور دنیا بھر کے سارے انسانوں سے جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان کے دل میں حضور کی محبت، وہ اردو میں کہتے ہیں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. عبد الرحمن ابن خباب فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت حضور اسرت کے لشکر پر ترغیب دے رہے تھے. ذرا حدیث کے الفاظ سنو پھر میں شرح میں اس کو سمجھاتا ہوں. ترغیب دے رہے تھے حضور، تو حضرت عثمان غنی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ذمے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ اور ان کے کمبل اور پالان کے ساتھ. سرکار نے پھر رغبت دلائی. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی میرے ذمے 200 اونٹ، ماں ان کے کمبل کے اور پالان کے. سرکار نے پھر رغبت دلائی. حضرت عثمان نے پھر عرض کی میرے ذمے اللہ کی راہ میں 300 اونٹ، ماں کمبل اور پالان کے. عبد الرحمن فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، حضور منبر شریف سے نیچے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. یہ مشکوہ شریف کے الفاظ ہے. اب ذرا اس کو شرح کی طرف لے کے آؤں آپ کا دل و دماغ. غزوہ اسرت یہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے. کوئی پوچھے غزوہ تبوک کا دوسرا نام اسرت، اسرت کا دوسرا نام تبوک، یہ دوسرا نام ہے. غزوہ تبوک میں جانے والوں کو اس لشکر کو جیسے اسرت کہا گیا. اسرت تنگی کے سال کو کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تنگی بہت تھی، راستہ بہت دور تھا. مدینہ منورہ سے خیبر 160 میل دور، خیبر سے تبوک 500 میل دور، مدینہ منورہ سے تبوک 660 میل دور. پھر شارحین فرماتے ہیں کہ وہاں سے عمان اور بیت المقدس ایک ہی راستے پر. غزوہ تبوک یہ حضور کا آخری غزوہ تھا. اس کے بعد حضور نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی. 9 ہجری میں ہوا، رجب کے مہینے میں. لشکر اسلام اس میں بہت بڑا ہوا تھا. ذرا دھیان دو، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، غزوہ احد میں 700، حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ کے دن 10,000، غزوہ حنین میں 12,000، اور تبوک کا موقع تھا 70,000. یا رسول اللہ کہنے والے حضور کے ساتھ تھے. 70,000 کا مجمع ہے، 70,000 مجاہدین ہیں. عرب کے عیسائیوں نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھ دیا کہ معاذ اللہ حضور انتقال کر گئے. مدینہ شریف میں بڑی افراتفری کا ماحول ہے، اگر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا جائے تو کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی. وہ بڑی فوج لے کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے نکلا. اب شام کے کچھ سوداگر زیتون کا تیل لینے مدینہ شریف آتے تھے. ان کی زبانوں سے صحابہ کرام کو پتا چلا کہ ہرقل بادشاہ کی پلاننگ یہ ہے، تیاری یہ ہے. تو انہوں نے ساری رپورٹ، ساری بات صحابہ کرام نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. حضور نے سب کو جمع فرمایا، سارے غلام جمع ہو گئے. اب ذرا دھیان دے، حضور نے گویا فرمایا اسلام کی مدد کرو، اسلام کو اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کوئی جو جس طرح سے مدد کرنا چاہے. فاروق اعظم اپنے گھر میں گئے، مال لے آئے.
حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے عمر کیا چھوڑا؟ کہ آدھا مال یہاں لے آیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف اٹھے، 200 اوقیہ اس وقت کا وزن ہے، چاندی لے آئے۔ عاصم ابن عدی اٹھے، سیدنا عاصم ابن عدی 70 وسق کھجورے لے آئے۔ یہی وہ وقت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، اپنے گھر گئے، چادر بچھا دی، گھر کا سارا مال چادر پہ رکھ دیا، گٹھڑی باندھ دی، جو لباس پہنے ہوئے تھے اسے بھی اتار کے رکھ دیا، 2 بوریے لیے، ایک کو قمیص کے طور پر استعمال کیا، ایک کو تہمت کے طور پر استعمال کیا، اور اس کو سیاہ ببول کے کانٹوں سے گٹھڑی اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھی۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ہمارے ملک کا شاعر کہتا ہے کہ ابو بکر نے کہا ہوگا پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور میں کہوں گا ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا مال و سر دے کر کے سبھی کچھ تو بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے جملے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا کہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب نکاح نبوت ہے۔ ابو بکر صدیق کے بوریے والے لباس کو حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گویا فرمایا ابو بکر جب سے ہماری تمہاری دوستی ہوئی ہم نے یہ لباس تمہیں پہننے کبھی نہیں دیکھا، بوریے کا لباس پہنے ہو، ببول کے کانٹوں سے اس کو سیا ہوا ہے۔ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضور نے دیکھا جبریل امی سدرا سے آ گئے۔ ارے جبریل نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جیسا ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا تھا۔ اب حضور کبھی ابو بکر کے لباس کو دیکھے، کبھی جبریل کے لباس کو دیکھے، فرمایا کیا بات ہے جبریل، آج تم نے بھی ویسا ہی لباس پہن لیا جیسا میرے دوست ابو بکر نے پہنا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی محبت میں ابو بکر گھر میں چادر بچھا کر، مال جمع کر کے، بوری والا لباس زیب تن کر کے، گٹھری باندھ کے نکل رہا تھا، اللہ تعالیٰ عرش پر اعلان فرما رہا تھا او آسمان کے فرشتوں کیا دیکھتے ہو، آج ویسا لباس سب پہن لو جیسا مصطفیٰ کے دوست ابو بکر نے پہنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے صرف یہ لباس نہیں پہنا، آپ آسمان پہ چلیے، آسمان کا ہر فرشتہ ویسا لباس پہنے ہوئے ہے جو آپ کے دوست ابو بکر صدیق نے پہنا ہے۔ سب نے کچھ نہ کچھ پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کا ایک ہجوم ہے۔ اب نگاہ نبوت پیارے عثمان پر ہے۔ یہ بڑا تنگی کا سال تھا، کھجوریں درخت پہ پکنے والی تھی، 15-20 دن باقی تھے۔ اب کچی کھجوریں کم قیمت پہ بکتی تھی، پکی زیادہ، اور ادھر وہ ہرکل نکل چکا مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ بڑا وقت ہے کڑا۔ حضور نے پھر ترغیب دلائی، اسلام کی مدد کرو، اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ نگاہ نبوت پیارے عثمان پر، میرے پیارے عثمان کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا، کمبل بھی دوں گا، پالان بھی دوں گا۔ بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے ترغیب دلائی، اسلام کی مدد کرو، اسلام کو مال و دولت کی ضرورت ہے۔ مجمع پہ خاموشی، میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ پہلے 100 کا وعدہ کیا، اب 200 کا وعدہ کرتا ہوں، 300 ہو گئے۔ حضور نے پھر ترغیب دلائی، محفل پہ خاموشی، میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔
پہلے 300 کا وعدہ کیا، اب مزید 300 اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ 600 کا اعلان کیا، مگر 10,000 اشرفیاں حضور کی خدمت میں لے آئے۔ ایک اشرفی سے سواری بھی آتی تھی، پالان بھی، کمبل بھی، تلوار بھی، نیزہ بھی، اور لوہے کا وہ ڈریس بھی، وہ لوہے کی ٹوپی بھی۔ 600 کا وعدہ کیا، 10,000 مجاہدین کا سامان فراہم کیا، 70 گھوڑے الگ سے دیے، کھانے پینے کی چیزیں اور دی۔ حضور منبر ناس پر ہے، حضرت عثمان کی عظمت پہ سلام۔ ہم لوگوں نے بھی اللہ کے راستے میں مال قربان کیا، لیکن قبول ہوا یا نہیں ہوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عثمان کا مال فوراً قبول ہوا۔ حضور نے وہ تھیلی لی دراہیم یا دینار کی، اپنی مبارک جھولی میں حضور نے الٹا کیا۔ اب سارے دینار یا دراہیم جھولی مبارکہ میں۔ اب حضور کیا کرتے؟ حضور اس طرح سے ہاتھ ڈالتے، دیناروں کو اوپر لاتے، نیچے لاتے، اوپر لاتے، نیچے لاتے، اور فرماتے جاتے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی کمزور ذہن رکھنے والا شخص سوچ رہا ہوگا حضور نے تو عثمان کو پھر گناہ کی اجازت دے دی، عثمان کچھ بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ارے نہیں، دیکھو اگر کسی کے پاس اڑنے والا کبوتر ہو اور اس کے آپ پر کاٹ دیں اور کہیں کہ اڑ، کیا کبوتر اڑ سکتا ہے؟ عثمان کو میرے آقا نے سینے سے لگایا تھا، تو عثمان کے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اتنا سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ حضرت عثمان کی حضور سے محبت تھی۔